بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. رب العالمین کے فضل و کرم سے 29ویں پارے کے پارے تک سے اب ہم نے سماعت کر لی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت بقیہ رکعتوں بقیہ پاروں اور بقیہ تراویح میں ہمارے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمت شفا اور برکت والی زندگی کے ساتھ اس مہینے کے سارے ایام دیکھنا نصیب فرمائیں. آج کی جو 16 یعنی 20 رکعتیں جو ہم نے ادا کی ہیں ان میں ہم نے 16 رکوع سماعت کی ہیں. سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ ملک اور سورہ قلم کے اختتام تک رب العالمین ان ساری صورتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور رمضان المبارک کی یہ بہاریں، مسجدوں کی رونقیں، کاش رمضان کے بعد بھی ہمیں مسجد سے الفت اور محبت نصیب ہو جائے تاکہ ہماری زندگی قرآن، حدیث اور مسجد آباد کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے. ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کی ابتدائی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوا قال عیسی ابن مریم، یاد کیجیے پیارے حبیب جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان تمام احکامات اور کتاب کی جو تمہارے سامنے ہے، یعنی کتاب تورات، ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدہ، جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام آسمان میں احمد ہے. فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ رسول احمد نام والے تشریف لائیں گے تو بالبینات ان کے ساتھ روشن نشانیاں بھی ہوں گی اور وہ کہنے لگیں گے، یعنی ان کے دور میں کافر کہیں گے ھذا سحر مبین، یہ رسول اللہ کی نشانیاں اور معجزات کچھ بھی نہیں سوائے جادو کے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے دین اسلام کی طرف. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا تھا اور فرمایا کہ میں پچھلے انبیاء کی کتابوں، احکامات اور جتنے بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی ان تمام کی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اب اگر یہی کام میں اور آپ کریں تو نعوذ باللہ من ذالک، دین سے دور لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، اور اگر یہ کام نبی کریں تو قرآن بن جاتا ہے، سنت بن جاتی ہے. یہی کام اگر انبیاء کریں تو فضیلت کا کام، اور ہم اگر یہ کام کرتے تو اس میں جرم والی کون سی بات ہے. ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، آئے دن ہم نے کوئی دن فکس نہیں کیا ہے. ہاں، ایک دن پورے سال میں جو خاص دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ظلمتوں، ساری اندھیریوں کو ختم کر کے تو ہم بڑا متبرک عیدوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، مگر ہر دن کو حضور کی نسبت کے ساتھ جب ملا دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم
متبرک سمجھے. 12 ربیع الاول شریف کا دن ہمارے اکثر علماء کے نزدیک شب قدر، شب برات، شب معراج، لیلۃ الجائزہ، عید والی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شب جمعہ، مبارک جتنی راتیں ہیں ان تمام راتوں سے افضل قرار دیتے ہیں. اور وجہ بہت آسان ہے، کیونکہ اگر حضور نہیں آتے تو قدر کی رات ہمیں نصیب نہیں ہوتی. حضور نہیں آتے تو شب برات ہمیں نصیب نہیں ہوتی. حضور اگر دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو 27 رجب المرجب کی رات کو معراج کی رات نہیں کہا جاتا. اگر حضور نہیں آتے تو رمضان کے بعد چاند دکھنے والی رات کو لیلۃ الجائزہ نہیں کہا جاتا. اگر حضور تشریف نہیں لاتے تو مزدلفہ کی رات کو قبولیت کی دعا والی رات نہیں کہا جاتا. اگر حضور تشریف نہیں لاتے تو کوئی رات مبارک رات بنتی نہیں، کوئی دن جمعے کا عظیم دن تبرک والا دن بنتا نہیں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ ساری راتوں میں سب سے افضل رات ولادت مصطفیٰ کی رات، ورنہ تو یہ ہوگا نہیں نا، کیونکہ ساری چیزیں، سارا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے سے عطا فرمایا ہے. اور اگر حضور ہی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی چیز نہ ہوتی، دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. ایک بات اور، بعض لوگ آپ کو اس طرح گمراہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے کہ بھائی دن فکس کرنا بھی گناہ ہے، یہ بدعت ہے کہ دن فکس کر لیا عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تو یہ بدعت ہو گیا. اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حالانکہ وہ دین سے ناواقف لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ شادی جیسا عظیم عمل سنت ہے، اس کے لیے بھی دن فکس کیا جاتا ہے. سنت سمجھ کر ہی مسلمان شادی کرتا ہے، اس کے لیے بھی دن فکس ہے. ختم قرآن رمضان میں ہو، اس کے لیے بھی دن فکس ہے. بخاری شریف کا ختم ہو، اس کے لیے بھی دن فکس کرتے ہیں. کوئی اپنے جامعہ، اپنے مدرسے یا کسی بھی بڑے ایونٹ کا دن ہوتا ہے، اس کا بھی دن فکس کرتے ہیں. تو اگر ہم عبادت کا، ویسے تو ہر رات عبادت کرنی چاہیے، لیکن سستی غفلت ہے. کوئی ایک رات میں مسلمان اگر جمع ہو کر عبادت کر لے تو اس میں مطالبہ کیا ہے؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ شادی کے لیے دن فکس، ختم قرآن کے لیے دن فکس، ختم بخاری کے لیے دن فکس. تذکرے کرنے کے لیے دن فکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہتے ہیں نا کہ تکلیف اور ہے اور دوائیاں اور پھکیاں اور. مجھے پنجابی کا معمول ہے کہ اصل بات توحید بیان کرنا نہیں، اصل بات حضور کے ذکر سے دور کرنا. اب دیکھیے روزانہ آج 24ویں تراویح ہے، 24 کے 24 دن بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو حضور کی عظمت اور شان پر دلالت واضح انداز میں کر رہی ہوتی ہیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا. آج صرف 1-2 آیتیں ابھی ہوئی ہیں اور حضور کی شان اور حضور کی باتیں نکل گئی تو بات کہاں سے کہاں چل پڑی. مگر آخر میں ایک بات اتنی ضرور کر دوں، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق وہ بغیر دلیل کے مانتا ہے، اس کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. پہلے دن سے آخری دن تک، اس کے بعد زندگی میں جتنے بھی قرآن کے درس کے موقع ملے، رمضان کے ہوں یا بعد کے ہوں، ایک ہی سبق یاد کر لیں، عاشق کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے اور ہر بات کو ہوتا ہے، ہر بات ہوتی ہے، تو کوئی بھی کسی مسجد کے مفتی، عالم، شیخ الحدیث، امام سے پوچھنا نہیں ہے کہ امام صاحب ذرا یہ بتائیں بیٹے کو سر پر بوسہ دوں کہ گال پر بوسہ دوں، سر پر تیل لگاؤں کہ دودھ والا شربت پلاؤں کہ بادام اور پستے ڈال کر پلاؤں. کوئی نہیں پوچھتا ہے. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، ساری محنت، ساری کوششیں آپ کے والدین آپ کی محبت میں آپ کے لیے کر رہے ہیں، اس پر تو کوئی دلیل نہیں مانگی. مگر جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو دلیل کے ساتھ اگر محبت ہو تو وہ محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹائم پاس ہوتا ہے. کسی وجہ سے محبت ہونا تو اسے ٹائم پاس کہا جاتا ہے، وہ اصل محبت نہیں ہوتی. ایک مجنون دیوانہ ویرانے میں چل رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر بھٹکتا ادھر بھٹکتا. وہاں ایک
رب کا عاشق ہونے کا دعوے دار نماز پڑھ رہا تھا، وہ مجنون اپنی محبت میں مست، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ جیسے ہی وہ نمازی کے آگے سے گزرا، نمازی نے اس کو پکڑ لیا، یہ کیا کرتے ہو؟ کیونکہ ہمارا بھی تو خیال نماز میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ہم کمرہ سیٹ کر رہے ہو۔ میں نے اکثر نماز فجر کی سنت کی جب وہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں، نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھ سے اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس سے نماز چلی جاتی ہے۔ آپ اپنے محبوب رب کے حضور کھڑے ہو، آپ کو کپڑوں کی فکر، کبھی ٹوپی تو کبھی کرتا، نہ ایسی نمازیں اپنے یہاں قبول نہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ کا تو عمل یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نماز پڑھتے تھے نا تو ان کے جسموں پر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ باتیں نا بہت سے مسئلوں کو حل کر رہی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا سکون سے نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی تو پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ورنہ بار بار ہاتھ اوپر نیچے جو چیزیں رفع دین کہا جاتا ہے کرتے رہیں گے تو پرندے کیسے بیٹھیں گے بھائی؟ حضور کے صحابہ کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا بھی یہی عمل تھا کہ بار بار رفع دین نہیں ہوتا تھا نماز کے اندر، اگر بار بار ہاتھ اونچے کرے تو پرندے یہاں پر آ کر بیٹھ کیسے سکتے ہیں؟ اتنا سکون چاہیے نماز میں کہ پرندے آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے محبوب نے اپنی آخری زندگی میں رفع دین کو ترک کر دیا تھا، اور بغیر رفع دین کے نماز ادا کرنا یہی میرے محبوب کا طریقہ پسندیدہ تھا۔ تو اب وہ مجنون بیچارہ ادھر ادھر سے بھٹکتے بھٹکتے نمازی کے آگے سے گزر گیا، تو نمازی نے اس کو پکڑ لیا، کیا کرتے ہو؟ میری نماز پڑھو، آگے سے گزر جاتے ہو۔ اچھا تم نماز پڑھے ہو؟ ہاں۔ بولا کس کے لیے؟ بولا اپنے پیارے رب کے لیے۔ بولا اچھا رب سے پیار کرتا ہے؟ بولا ہاں۔ کیوں نہیں کرتا؟ رب سے پیار کرتا ہوں تبھی تو نماز پڑھا۔ کہا تو ایک رب کی محبت کا دعوے دار ہے، حقیقی محبت جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا دعوے دار، اور میں مجازی محبت کا دعوے دار ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون ٹھوکر مار کر چلے جاتا ہے، کون دھکے مار دیتا ہے۔ میں اپنی دنیاوی محبت میں اپنی لیلا کو پانے کے لیے اتنا دیوانہ ہوں کہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور تو رب سے محبت کا اتنا دعوے دار کہ تجھے یہ بھی پتا ہے تیرے آگے سے کون گزر رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی نماز ایسی ہوگی نا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کون آیا کون گیا، تب جا کر وہ ایک سجدہ ہوگا جو ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہمارے سجود بھی حجاب ہیں، ہمارے رکوع بھی حجاب ہیں، ہمارا سب کچھ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا اعمال کے شکل میں سب پردے ہیں، حجاب کہتے ہیں پردوں کو، یہ سب پردے ہیں۔ اگر یہ پردہ صرف ایک سجدے سے اٹھ گیا تو رب کی قرآنیت، حضور علیہ السلام کا وہ جو جلوہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے سجدے سے ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور پیغام دیے ہیں وہاں ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے، اسعوا الی ذکر اللہ، تو نماز اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ عربی میں سعی کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، تبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کا معنی ہے چلنا، دوڑنا، جلدی کرنا۔ فاسعوا، جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ دکاندار اگر آج دکان کھول کر بیٹھے نا، نماز جمعہ کے وقت لگ جانے کے بعد پورے ہفتے میں لاکھوں کمائے ہیں، اور اس منٹ میں اذان جمعہ کے بعد سے لے کر نماز جمعہ تک صرف 500 روپے کمائے، پورے ہفتے میں لاکھوں کمائے۔ یہ 500 کی نحوست ایسی ہوگی کہ لاکھوں سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ تو
قرآن نے کہہ دیا بدر البیع ہے، خرید و فروخت دکانیں بند کر دو، خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ نہیں کہا بھائی کو بٹھا دو، ایک بھائی آگے چلا جائے دوسری مسجد میں پڑھ کر آتا ہے. نہ بدر البیع وہ وقت پاکستان کے بڑا اچھا تھا جب دکانیں جمعے کے دن بند ہوا کرتی تھی. عام تعطیل جسے آج کے اتوار ہے، سنڈے آف ڈے کہلاتا ہے، چھٹی کا دن، وہ جمعے کا دن تھا تو مال میں برکت بھی تھی، رزق حلال میں، کاروبار میں لوگوں کے لیے برکتیں بھی تھیں. لیکن جب سے اتوار کا دن ہوا مال سے برکت اٹھا لی گئی. اور بھی وجوہات ہوں گی لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس لمحے دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، مارکیٹیں کھلی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو پتا ہوتا ہے دکان والوں کو کہ فلاں مسجد میں کتنے بجے جمعہ ہے، فلاں میں کتنے بجے جمعہ ہے. اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا امام کتنی دیر سے نماز پڑھا رہا ہے. اتنی معلومات ہوتے ہیں. آج اتنی معلومات قرآن کی ہوتی تو دکانیں بند ہو جاتی. آپ دیکھ لیجیے گا. اور پھر وہ دکان بھی جو دکانیں بند کر دیتے ہیں نا نماز کے اوقات میں، صرف جمعے میں نہیں باقی نمازوں میں بھی، وہ نماز پڑھ کر جو واپس جاتے ہیں نا تو ان کے کسٹمر ان کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ رزق کے پیچھے نہیں، رازق کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے تو رازق نے رزق کے اسباب کو ہی آپ کے دروازے تک پہنچایا. یہ بارہا ہوا ہے. اتنی دکان والے محبت میں نماز کی جب دکانیں بند کرتے تھے نا پہنچتے تو 2-3 کسٹمر جاتے نہیں، انتظار کرتے اچھا نماز کے لیے کوئی بات نہیں 5 منٹ انتظار کرتے کیا ہو جائے. اگر اب نماز نہیں پڑھے وہ گیا ہے کم سے کم اس کے ساتھ ہی دیتے ہیں. لوگ اس طرح عمل ہے کہ ایک نمازی نماز کے لیے اور اس کے لیے دوسرا کسٹمر انتظار کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام نہیں کیا ہے. یقین شرط ہے، یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو جمعۃ المبارک کا عظیم دن جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب جمعہ کی بھی بے شمار برکتیں ہیں. میرے محبوب نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک رات جمعۃ المبارک کی رات ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی شب، جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب. اور ایک رات عید کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات. انشاءاللہ العزیز ایک مبارک رات میں یعنی عید والی رات میں ہماری اسی مسجد میں رات تقریباً 3:45 بجے کے قریب انشاءاللہ نماز تہجد کا اہتمام ہوگا. لوگوں کا سوال ہے کہ ہم سوئے نہیں تو کیا کریں، صلاۃ اللیل کے لیے سے ہم شامل ہو سکتے ہیں. اس رات میں جب عیدی تقسیم ہو رہی ہو، ہم نائی کی دکان کی زینت بنے ہوں یا بستروں پر ہوں یا دوستوں کی گیدرنگ میں ہوں، خاص طور پر موقع کے 10 دن رب کے یہاں مہمان بنے رہے. اب عیدی لینے کی باری آئی تو گھروں میں رشتہ داروں میں گئے ہوئے ہوں تو یہ ایک اچھا تاجر نہیں ہے. اچھا سوداگر وہ ہے لینے کا وقت آئے پروفٹ تو سب سے پہلے موجود ہو. تو لہٰذا اس وقت اس مبارک لمحات میں انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں نماز تہجد کا اہتمام ہوگا. سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، ذکر دعا ہوگی. نماز فجر پڑھ کر انشاءاللہ پھر اپنے گھروں کی طرف جائیں گے. کاش وہ وقت بھی آ جائے کہ نماز تہجد کے لیے آئیں اور نماز عید پڑھ کر جا رہے ہوں. وہ اس وقت ہوگا جب نماز عید نماز فجر کے فوراً بعد ہوگی. انشاءاللہ وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ جلدی ایک دن اس مسجد میں نماز ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو نماز تہجد اور ساری نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دوران گفتگو کوئی بات کوئی